الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا جو سلسلہ چل رہا ہے قرآن پاک کی آخری 12 صورتوں کے ہم ترجمہ اور تفسیر پر بات کرتے ہیں، تو اس میں 2 تو کور ہو چکی تھی، سورہ عصر اور سورہ ہمزہ۔ آج قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں اب رہ گئی ہیں، تو اس میں سے 10th لاسٹ، یعنی کہ اب اس کے بعد 10 صورتیں آج والی شامل کر کے 10 صورتیں رہ جائیں گی، یعنی کہ یہ 105ویں صورت ہے، 105th چیپٹر ہے قرآن کا، سورہ الفیل۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ سورہ فیل مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ 5 آیات ہیں۔ فیل جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہاتھی، اور عموماً آپ لوگوں کو شاید زیادہ تر کو تو پتہ ہی ہوگا کہ فیل کا مطلب ہاتھی۔ اس کے پس منظر کا واقعہ بھی لوگوں کو پتہ ہوگا۔ وہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ابرہہ جو ہے یہ عیسائی تھا، اور یمن اور کچھ ایتھوپیا کے حصوں پر اس کی حکومت بھی تھی، اور یہ حملہ کرنے آیا ہے کعبے پر، کعبے کو گرانے کے لیے۔ اور اصل میں حملے کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ اس نے بھی ایک جگہ بنائی تھی، ایک ایسا مقام کہ جہاں لوگ آئیں عبادات کریں، لیکن وہاں کوئی آتا نہیں تھا، کیونکہ کعبے کو ایک ویلیو حاصل تھی، کیونکہ جو لوگ دین ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت پر چل رہے تھے، وہ ان کے لیے بھی کعبہ جو ہے وہ معتبر تھا۔ اور ویسے بھی کعبے کے اندر اتنے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے کہ پیگنز جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، بت پرست، وہ لوگ بھی بہت زیادہ وہاں عبادت کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی معتبر تھا۔ کعبہ بہت زیادہ احترام والا تھا، اکرام والا تھا۔ تو اس نے بولا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ وہاں آئیں جو میں نے بنایا ہے، لیکن لوگ کعبے پر آتے، تو اس نے بولا میں کعبے کو ڈھا دوں گا، گرا دوں گا معاذ اللہ۔ تو اس کو ہاتھی لے کر جو ہے نا، بڑے بڑے ہاتھی لے کر وہ کعبے کو گرانے آیا ہے، اور گرانے کی غرض سے جب وہ آیا ہے تو حضرت عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، وہ کعبے کے متولی، کعبے کے جو مطلب سمجھ لیں آپ کے مینیجر سمجھ لیں، ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ تو اس سے پہلے واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ حملہ کرنے آیا ہے، اس سے پہلے جب اس نے فوج وہاں اپنی سیٹل کری ہے، تو اس نے جو لوٹ مار مچائی ہے ابرہہ نے، اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی لے آیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے، کیونکہ مکہ والے جانتے تھے کہ ابرہہ کا جو لشکر ہے اس سے دنیاوی اعتبار سے ہمارا لڑنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، وہ بہت پاورفل فوج ہے اس کی۔ تو حضرت عبد المطلب ویسے ہی گئے اس کے پاس کہ بھائی میرے اونٹ دے دو مجھے۔ تو اس نے یہ بات بولی کہ مجھے بڑی حیرانگی ہے اس بات کی کہ تو کعبے کا رکھوالا، کعبے کا متولی، اس کا مینیجر ہے، اور مانگنے مجھ سے اپنے اونٹ آ رہا ہے، کعبے کی بات تک نہیں کری۔ تو حضرت عبد المطلب نے بولا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں وہ لینے آیا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ تو پھر وہی دیکھا گیا کہ جب اس نے ہاتھیوں کے ساتھ چڑھائی کری ہے، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کے منہ میں کنکر، اور وہ اوپر سے آئے ہیں، بڑے کروڑوں اربوں کی تعداد میں، پتہ نہیں اللہ نے نازل کیے ہوں گے، وہ بھیجے ہوں گے، اور وہ ایک ایک جو ہے نا، ایک ایک پنجے میں پتھر ہے اور منہ میں بھی اس کے مطلب ایک اس پنجے میں پتھر، ایک اس میں پنجے میں، اور ایک منہ میں پتھر، کنکر وہ چھوڑتا ہے، تو وہ اوپر سے آتا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اللہ کی طرف سے بھی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی ہے، سائنس بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن سائنس ایک تو یہ ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ہی ہو گیا، اور سائنس کے اعتبار سے جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن میں سائنٹیفکلی آپ کو بتاؤں کہ جب وہ اوپر سے گر رہا ہے نا کنکر، تو اس کی ویلوسٹی بڑھتی ہے، اس کا مومنٹم جو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے نا، تو وہ گولی کی طرح آتا ہے بالکل، جو اس کی اتنی لینتھ بڑھ جاتی ہے نا، تو وہ گولی کی طرح آتا ہے اور وہ چیر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ ہوا ہے جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ تو اسی کو سورہ فیل کا جو ترجمہ ہے اس میں شروع کرتے ہیں۔
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہو گیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل، اللہ نے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، ان کی چال کو کیسے ناکارہ کر دیا۔ پہلا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ نے ان کے مکر، ان کے فریب کو کیسے ناکارہ، ان کی چال کو کیسے بیکار کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جھنڈ پہ جھنڈ بھیجے پرندوں کے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کنکر مارتے تھے، اور وہ کنکر کیا تھے میں آپ کو بتاؤں، اس کا جو اصل میں لفظ کا صحیح ترجمہ بنتا ہے نا، وہ کنکریوں کا جو بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے مٹی کی کنکریاں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، جو ریت ہوتی ہے نا، ریت بالکل اس پر جب ہلکی سی بارش ہو جائے تو وہ ایک ڈلا سا بن جاتا ہے ریت کا، ہلکا سا نا، جس میں پانی مکس ہو جاتا ہے۔ جب اس پر دھوپ پڑتی ہے نا بعد میں تو وہ پک جاتا ہے، وہ والی کنکریاں۔ صحیح ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو وہ جو ہے وہ کنکریاں لے کر آتے ہیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو اس پہ رمی کا جو ذکر ہے نا، ترمیہم، رمی، یہ ہم جو حج میں رمی نہیں کرتے، پتھر مارتے ہیں، یہ اسی کی بات ہے، مطلب اسی کی یاد ہے وہ۔ تو وہ پتھر جو مارے جاتے ہیں نا، تو وہ جو آئے، وہ کیا نام ہے، ابابیل، جو وہ آئے پرندے، ان کے پاس جو کنکریاں تھیں، وہ مٹی والی جو کنکریاں تھیں، وہ انہوں نے اوپر سے ریت یعنی مٹی اور پتھر کی کنکریاں انہوں نے برسائی۔ کنکر ہیں، بڑے بڑے پتھر نہیں، کنکر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اس پر کچھ علماء جو ہے نا، انہوں نے یہ بات بھی میں نے خود سنی ہے کہ جب آپ جانور کے آگے بھوسا چارہ رکھتے ہو نا، جو وہ جو کھایا اس نے ادھر ادھر تھوڑا سا گر گیا، جو حالت اس کی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے اپنے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کھایا ہوا بھوسا ہے، اس میں جو صیغہ ہے نا لفظ کا، وہ کھایا ہوا، یعنی کہ جو کھایا جا چکا ہے۔ تو اب کبھی جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا جو اس کا پیٹ ہوتا ہے، جو جسے اوجڑی بھی کہا جاتا ہے، وہ اگر پھٹ جائے، اس میں سے اس کا کھایا ہوا کھانا بھوسا نکل آتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں نا غور سے، تو اس پہ اگر کوئی انگلی ایسے مارے گا نا، تو اس میں خول ہو جائے گا، وہ بالکل ایسا ہوتا ہے کھوکھلا خول۔ تو میرے ایک ذہن میں بات یہ آئی کہ جب کنکر مارے ہو نا ہاتھی یا انسان پر، وہ لگا ہے یہاں پر اور اسے چیرتا ہوا نکل گیا، تو اٹ مینس کہ وہ اندر سے ہولو ہو گیا، یعنی کھوکھلا ہو گیا۔ اس میں مارا جائے نا تو اندر سے اندر ایک دم ایسے نا، جیسے دیمک نہیں کھا جاتی لکڑی کو، ہولو ہو جاتا، اس طرح وہ ہولو ہو گیا، تو وہ ایسے کھایا ہوا بھوسا ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ تو یہ واقعہ رونما ہوا۔ اب یہ بات تو صورت تو یہاں ختم ہو گئی ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ نے ان ابابیل سے یہ کام لیا، اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ تو ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ مجھے مطلب جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا نا نمرود نے، یہاں تو ایسا نہیں ہوا تھا، مطلب نمرود نے جب آگ میں ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہاں پر بھی پرندے آئے تھے، ان کے جو ہے نا وہ پانی کی بوندیں چونچ میں لے کر اپنی۔ تو ایک جگہ پڑھنے کا موقع ملا، اللہ کا بیشی معاف فرمائے، صحیح ہے یا مطلب صحیح روایت ہے یا مرفوع ہے، ضعیف ہے، مجھے نہیں پتہ یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، لیکن پڑھنے کا موقع ملا تو اس سے ایک سیکھ ضرور مل گئی۔ وہ کیا تھی کہ کسی نے اس پرندے سے یہ پوچھا کہ بھائی تیرے اس ایک قطرے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے بولا کہ کم سے کم اپنے رب کو یہ تو کہہ مطلب میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے اپنا کام کر دیا، میں اس سے آگ نہیں بجھے گی، میں جانتا ہوں، لیکن کم سے کم اللہ کے سامنے یہ ہوگا میں نے اپنی سی کوشش کر لی۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی سمجھاتا رہتا ہوں بار بار کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کھڑے ہو جانے سے نا انقلاب برپا ہو جائے گا، ہو بھی سکتا ہے، اللہ جس سے چاہے جو کام لے سکتا ہے، لیکن اپنی سی کوشش نہ، اس لسٹ میں بس آخرت میں نام ہو کہ ان کوشش کرنے والوں میں ایک نام ہو کہ اللہ کے نظام کو لانے کے لیے اس بندے نے کوشش کی تھی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اس شخص نے کوشش کی تھی، وہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب پر ذمہ داری عائد ہے۔
بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔